أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرتی تھی تو وہ جب دعا کرتی تھی تو وہ ہر پڑوسی کا نام لے لے کے دعا کرتی تھی. جب وہ دعا ختم کری تو امام حسن نے فرمایا کہ اے مادر گرامی، اے میری ماں، جب بھی تم نماز ختم کرتے ہو تب تم پڑوسیوں کے لیے کیوں دعا کرتے ہو، ہمارے لیے کیوں بعد میں کرتے ہو؟ تو بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ پہلے پڑوسیوں کی دعا کی جاتی ہے، پھر گھر والوں کے لیے دعا کی جاتی ہے. اس طرح فضیلت یہ ہے کہ جب بیوی پتا جب بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر آئی تھی تو انہوں نے 20 سال بیوی فاطمہ کے ساتھ دیے. وہ 20 سال میں کچھ سال بعد جب ان کا نام جب وہ آئے تھے تب ان کا نام میمونہ تھا. ان کے جب وہ بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کتنی فضیلت ہے کہ جب ان کا نام جب میمونہ تھا تو ان کا نام مزہ ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ وہ شبز کی رہنے والی تھی. اس کے بعد جب اگر کوئی مجھے سوال کرتا تھا تو وہ جواب جب وہ کوئی سوال کیا کرتا تھا تو وہ جواب قرآن کی آیت سے دیتی تھی. ایک سوال جب علیہا کے جتنے فضائل ہیں اتنے ہی بی فاطمہ زہرا کے مسائل ہیں. اب آئے مسائل کی طرف. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اسے 3 ہی دن بعد ظالم فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر پر آ گئے. وہ بولے کہ دروازہ کھولو، ہم کو امام علی کی بیعت چاہیے. بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دروازہ نہیں کھولا. وہ ظالموں نے کہا کہ ہم دروازہ جلا دیں گے، دروازہ کھولو. بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بولا کہ امام تم وہ مت جلاؤ گے جس میں امام حسن اور امام حسین رہتے ہیں. تو ظالموں نے کہا ہاں ہم وہ مت جلائیں گے جس میں امام حسن اور امام حسین رہتے ہیں. بی فاطمہ دروازہ نہیں کھولی تو ظالموں نے آگ لگائی. ایک ظالم ایسا تھا جس نے ان کے پیر سے دروازے کو لات ماری. بی فاطمہ سلام اللہ علیہا در و دیوار کے بیچ میں آ گئی، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور بھی بزرگ محسن شہید ہو گئے. جب بی فاطمہ دربار میں گئی ان کے ہاتھ میں کاغذ تھا جس سے باغ گزر کا وہ کاغذ تھا. ظالم نے اس کو دیا، چھینا اور اس کو پھاڑ دیا. تبھی ان کے بال سفید ہو گئے. تو بال جب سفید ہوئے تبھی ایک عالم دین تھے، وہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. تو شاگردوں کو پڑھاتے یہ پوچھے کیا تم کو معلوم ہے کہ بی فاطمہ کے بال کتنے دیر میں سفید ہو گئے؟ تو شاگردوں نے کہا نہیں معلوم.
आलिम दीन ने कागज लिया, उसको फाड़ा, उसको जमीन पे फेंका। जब वो अपने मिंबर से उतरे, वो कागज को उठाए और वो वापिस मिंबर पे बैठे। वो बोले कि जितनी ही देर मुझे कागज उठाने में लगी, उतनी ही देर में भी फातिमा का बाल सफेद हो गया था। फातिमा ने वसीयत की, इमाम अली को वसीयत की कि तुम मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे दफनाना, तुम मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे कफन पहनाना, तुम मुझे दफन करना। फिर जब उनका दफन वो और भी फातिमा ने वसीयत में ये भी बोला था कि मुझे रात के टाइम पे दफन करना। जब वो रात के टाइम पे दफन करे, फिर रसूल खुदा की कब्र से हाथ उठे, बोले कि मुझे मेरी अमानत वापिस दे दो। इमाम अली ने फरमाया कि ये तो अमानत जब तुमने मुझे दी थी तब कोई भी तमाशों के निशान नहीं थे, हड्डी बंदी सब सही थी। तो जब मैं तुम्हें जब वापिस अमानत दे रहा हूँ तो जो हड्डी बंदी है वो टूटी हुई है और जालिमों के तमाशों के निशान है।